الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. ہدی للناس، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشن دلیلیں ہیں من الہدی، جو کہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ بھی کرتی ہے. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو شخص تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے یا حاضر ہو، فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور اس میں روزہ رکھے. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کا معاملہ کرتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ کرے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم گنتی کے دن، روزے کی گنتی کے دن مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ،
اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر تکبیر بیان کرو جو تم کو اللہ نے کی ہے، ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان کیا کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں وہ بھی اس دن جو کہ شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ تیسری جگہ ہے وَأُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ۔ ان تمام آیتوں سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ ایسے تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں اتارا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار ہی میں اللہ نے اتار دیا تھا، لیکن آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے سینے میں تھوڑا 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 کر کے اللہ نے اتارا ہے، اور وہ بھی 23 سال کی مدت میں اللہ نے مکمل کیا، 20 پر 3 سال۔ اور حضرات مفسرین نظام نے یہاں تک فرمایا کہ جو آسمانی کتابیں جتنی اللہ نے اتاری، وہ تمام کی تمام آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں ہی اتاری۔ اور وہ تمام کی تمام کتابیں ایک بار ہی اتار دی اللہ نے۔ جن جن نبیوں کو اللہ نے کتابیں دی، صحیفے دیے، وہ سب کے سب ایک ہی بار میں اللہ نے اتاری ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تو وہ ایک رمضان المبارک کی تاریخ تھی، ایک رمضان المبارک کی تاریخ میں اللہ نے ان کو صحیفے اتارے۔ اسی طریقے سے انجیل ہے، تورات ہے۔ بعض نے فرمایا کہ انجیل نامی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سینے پر 5ویں یا 6 رمضان کو اتاری۔ اسی طریقے سے تورات ہے، زبور ہے، کسی کو 13 رمضان میں کتاب دی۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ 24 رمضان المبارک میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو قرآن کریم دیے ہیں اور اتارے ہیں۔ تو اس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی اہم ہے، اور وہ اہم رمضان المبارک کا مہینہ اس وجہ سے بھی ہے کہ رمضان میں قرآن کریم اللہ نے نازل کیا ہے۔ رمضان کی اہمیت اور فضیلت تو ہے ہی، پھر اس فضیلت میں اس قرآن کریم کا بھی دخل ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اتاری ہے۔ یہاں پر ایک بات حضرات مفسرین نظام نے یہ لکھی ہے کہ شہر کے معنی آتے ہیں مہینہ،
اور یہاں پر مانا ہوئے رمضان کا مہینہ، اسی لیے بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو خالص رمضان نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ خالی رمضان آ رہا ہے بول کے نہیں کہنا چاہیے، بعض مفسرین نظام نے اس کو منع فرمایا، بلکہ کہنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے کی اس طرح ادب کے طور پر اس طرح کہا جائے گا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا۔ تو اس قرآن کریم کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، کیا کیا صفتیں ہیں، بتایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وبینات، اور روشن دلیلیں بھی ہیں کہ ان دلیلوں کے ذریعے سے انسان سیدھا راستہ پا جاتا ہے، واضح الدلالہ ہے۔ ان صفتوں کی وجہ سے انسان صحیح راستہ پاتا ہے۔ من الہدیٰ، یہ کتاب اور یہ مضامین جو اس کے اندر ہے انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، من الہدیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ والفرقان، حق اور باطل کے درمیان یہ دو ٹوک فیصلہ بھی یہ کتاب کرتی ہے کہ انسان کو حق اور باطل سمجھ میں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حلال اور حرام کی تمیز بھی انسان کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے جو مضامین ہیں، جو دلائل ہے وہ روشن ہے، بینات۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں تم میں سے حاضر ہو تو چاہیے کہ وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ اسی آیت کے ٹکڑے کی وجہ سے پہلی آیت منسوخ ہوئی، پہلی آیت پر عمل کرنا منسوخ ہوا۔ اس سے پہلی جو آیت آئی تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس کے اندر یہ مضمون تھا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے کو پائے اور اگر اس کا دل نہ چاہے کہ روزہ رکھے، مشقت برداشت نہیں کر سکتا، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم کیا تھا پہلے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اگرچہ طاقت اور صلاحیت روزہ رکھنے کی تھی لیکن تب بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا، تو اس کے لیے پہلے حکم کیا تھا کہ وہ ایک روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اب یہ آیت اللہ رب العزت نے اتار کر اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ اب ایسا کوئی نہیں ہے حکم کہ رمضان کے مہینے پانے کے بعد بھی اگر کوئی کسی کا دل نہ چاہے رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا تو وہ اس سے وہ معاف ہو جائے، فدیہ دو بس ادا کر دے تو ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ نہیں، اب جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اب اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ فدیہ دے کر، بدلہ دے کر روزہ نہ رکھے تو ایسا نہیں ہے، اب اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے پہلی آیت منسوخ ہو گئی، اس پر حکم موقوف ہو گیا، اب اس پر کوئی حکم نہیں کر سکتا، اب تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہاں ایک چیز اب بھی موجود ہے، ومن کان مریضا، کہ ہاں کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری بھی ایسی کہ اس کے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی اور بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے موت ہو جائے۔
تو ایسی حالت میں اللہ نے رخصت دی ہے. تو یہ حکم اب بھی باقی ہے، جیسے پہلے بھی اس کا حکم آیا تھا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو یہ حکم اب بھی باقی ہے، لیکن وہ جو دوسری بات تھی وہ منسوخ ہو گئی. یہ باقی ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو شخص مریض ہو، بیمار ہو، اور بیماری بھی ایسی کہ وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا بہت خطرہ ہے، اور بیماری بھی خطرناک ہے، چھوٹی موٹی بیماری نہیں کہ سر میں درد، پیر میں درد، پیٹ میں درد، یہ سب بیماریاں مطلب نہیں ہیں، بلکہ سخت بیماری. او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا پھر سفر پر ہو، یعنی اتنی لمبی سفر ہو، مسافت ہو کہ جس سے انسان مسافر کہلاتا ہے. 48 میل کے سفر پر ہو کہ اگر انسان چل کر جائے تو 3 دن لگ جائے، وہ مراد ہے. 48 میل کے سفر پر ہو تو وہ اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے، یعنی اس کی گنتی مکمل کر لے. اب بھی اس کے اوپر سے قضا ختم نہیں ہے کہ معاف ہو گئے روزے، نہیں. جب وہ اقامت اختیار کرے گا، یعنی مقیم ہو جائے گا، اپنے گھر پر پہنچ جائے گا، تو وہاں پر اس کو وہ روزے رکھنے ہیں گنتی کر کے. اس پر وہ روزے رکھنا اب بھی واجب ہے. یہ نہیں کہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گئے، بیمار تھا یا پھر مسافر تھا تو اس کے ذمے سے وہ روزے ساقط ہو گئے، ختم ہو گئے، نہیں، اب بھی واجب ہے. جیسے ہی وہ گھر پہنچ جائے وہ روزہ رکھ لے. اور روزہ رکھنے کے لیے ترتیب نہیں کہ وہ ایک مرتبہ ترتیب سے شروع کرے تو بس ترتیب سے لے کے چلنا، ایسا نہیں. آج رکھنا ہے آج رکھ لے، پھر 2 دن بیچ میں گیپ کر دے، پھر اس کے بعد رکھ لے. اس طرح سے بے ترتیبی کے ساتھ رکھ سکتا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے کہ مریض ہو یا سفر پر ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے یہ حکم دیا. نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس حالت میں کہتے کہ اب بھی تمہیں روزہ رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیشہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بارہا فرمایا کہ ہمارے دین میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے، سختی نہیں ہے. اور سب سے بہترین دین وہی ہے جس کے اندر آسانی ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، تمہارے ساتھ تنگی کا، مشقت کا معاملہ اللہ رب العزت کرنا نہیں چاہتے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو فرمایا تاکہ تم گنتی کے روزے پورے کر لو. اور ساتھ ہی ساتھ بتایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس آیت کے ٹکڑے میں حضرات مفسر نظام نے فرمایا کہ یہ ٹکڑا اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ جو عید کی نماز میں تکبیریں کہی جاتی ہے، ان تکبیرات کی طرف یہ ٹکڑا اشارہ کر رہی ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے. روزہ رکھنے کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم نے روزے رکھے، تو اس ہدایت پر، توفیق کے ملنے پر اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو. جاؤ عید کی نماز پڑھو اور عید کی نماز میں اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور 7 تکبیرات، اسی لیے 6 تکبیرات جو زائد ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی تکبیرات کی طرف اشارہ ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں
اللہ نے موقع فراہم کیا، صحت دی، تندرستی دی، صحت اور تندرستی کی وجہ سے تم اللہ کی اس نعمت کی قدر کر سکے تو اس پر شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اے پیغمبر میرے بندے میرے متعلق، انی میرے بارے میں، میرے متعلق آپ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہیے فَإِنِّي قَرِيب، آپ کہیے کہ میں اتنا قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے، اجیبو، تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں، میں اس کی پکار کو، اس کی دعا مانگنے کو قبول کر لیتا ہوں جب دعا مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس اسے چاہیے کہ میرا حکم بھی وہ مانے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس اسے چاہیے کہ میری ہدایتیں بھی وہ قبول کرے، جس طریقے سے میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو بھی چاہیے کہ میری ہدایتیں، میرے احکامات بھی وہ قبول کرے۔ یہ نہیں کہ میں تو اس کی دعا قبول کرتا رہوں اور جو میں احکامات دوں وہ عمل ہی نہ کرے، ایسا نہ ہو، بلکہ جس طرح میں اس کی قدر کرتا ہوں، ایک ایک نیکی کی میرے یہاں اس کی قدر ہے، اس بندے کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کی وہ قدر کرے، ناقدری نہ کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لائے، مجھ پر صحیح یقین بھی رکھے، یہ نہیں کہ مجھ پر بھی یقین اور بے شمار خداؤں پر بھی یقین، مجھ پر بھی یقین اور دوسرے لوگوں پر بھی یقین، دوسرے مزار والوں پر بھی یقین، کہ جس طریقے سے اللہ بھی دیتا ہے دوسرے اولیاء اللہ بھی دیتا ہے، نہیں، جس طریقے سے میں ہی سب کچھ ان کے مصیبتیں اور پریشانیاں ٹالتا ہوں، دور کرتا ہوں، اور ضروریات میں ہی ان کے پورے کرتا ہوں، تو اس کو بھی چاہیے کہ میرے ہی اوپر ایمان لائے، خالص کسی اور پر نہ لائے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي کا لفظ اشارہ کر رہا، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پائے، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میں بہت اہم بات اللہ رب العزت نے بتلائی ہے کہ انسان ہمیشہ سوچے کہ میں اس بندے سے کبھی دور نہیں ہوں، بلکہ میں ہمیشہ قریب رہتا ہوں۔ اسی لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے سے اتنا قریب ہے کہ اس بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ رب العزت قریب ہے۔ یہ گلے میں ایک شہ رگ ہے، اس شہ رگ کا تعلق دل سے بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض جگہ پر کہ میں اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اسی لیے حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجھے بھول جاتا تو میں بھی اسے بھول جاتا ہوں۔ تو انسان چاہیے انسان کو کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد کرے۔ اگر انسان تنہائی میں یاد کرتا اللہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین مجلس میں اسے یاد کرتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندے کو جو کہ عاجز ہے، مجبور ہے، اس کو یاد کرے جو کہ بے نیاز اللہ۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ ہم جیسے کمزور انسان کو اللہ رب العزت جن کی ساری کائنات ہے، جس کے مثل اور برابر کوئی نہیں، وہ ہمیں یاد کرے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟
تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں، لہذا جب ایسا ہوں تو مجھ سے مانگنے میں تم بخیل مت کرو، بخیلی مجھ سے مانگنے میں مت کرو۔ جو چیزیں تمہارے مناسب ہے وہ تمام چیزیں میں تمہیں ضرور عطا کروں، مجھ سے مانگ لو۔ گویا کہ یہاں پر مانگنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ بے نیاز بن کر اللہ کے دربار سے ایسے ہی اٹھ کر چلے جاؤ، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، نمازوں کے بعد ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو۔ مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو مانگنے کی عادت یہاں پر ڈالی جا رہی ہے۔ اور بعض یہاں پر حضرات مفسرین اعظام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کے ہاتھوں کو بغیر کچھ دیے اللہ تعالیٰ لوٹاتے نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو بغیر کچھ اللہ تعالیٰ دیے لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم آتی، شرم آ جاتا اللہ تعالیٰ کہ میرے سے، وہ بھی میں خالق، میں مالک، مجھ جیسے سے کوئی مانگے اور میں بغیر عطا کیے واپس کر دوں، یہ میرے کو زیبا نہیں ہے، مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کر کے ہی لوٹاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزیں ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ یا تو جو چیز وہ مانگا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ چیز اس کے مصلحت ہے دینے میں، اس کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی چیز عطا کر دیتے ہیں۔ مانگی چیز، اس کی مراد اللہ تعالیٰ اسی وقت پوری کر دیتے ہیں اگر مصلحت اس کو دینے میں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مصلحت ابھی اس کو دینے میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے، اس بندے کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، تو کیا کرتے ہیں، اس کو ذخیرہ بنا کر اللہ تعالیٰ رکھ لیتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، خدا کے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن اس بندے کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں جو اوپر سے بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہوتی تھی، وہ بلائیں اور مصیبتیں ان دعاؤں کی برکت سے ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں دعاؤں پر اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں، ضرور دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو کہا گیا کہ انسان دعا میں جلد بازی نہ کرے، کہ یہ نہ کہے کہ میں تو 1 برس سے دعا کر رہا ہوں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، یہ کہنا شکوہ شکایت کہلائے گا۔ نہیں بھائی، آپ توجہ کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں دعا کے بدلے، لیکن سمجھنے کی بات ہے، بس سمجھے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کریمہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان آیات عظیمہ پر صحیح یقین بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔